السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخصائص الکبریٰ فی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 12۔ ہیڈنگ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضرت شہر بن حوشب حضرت کعب الاحبار سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا والد تمام لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ علم مجھ سے چھپاتا بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت مجھے بلایا اور کہا، اے بیٹے، تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے علم کو تم سے پوشیدہ نہیں رکھا ہے بجز 2 ورقوں کے۔ ان اوراق میں ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جن کی بعثت کا زمانہ بہت قریب ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں تمہیں اس کی اطلاع کر دوں، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ بعض نبوت کے جھوٹے مدعی ظاہر ہوں گے اور تم ان کی اطاعت کرنے لگو گے۔ لہٰذا میں نے ان دونوں ورقوں کو تمہارے سامنے کے روزن میں رکھ دیا ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے۔ تم ان اوراق کو ابھی نہ دیکھنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ فرمائے اور وہ نبی مذکور آ جائے، تم اس کی پیروی کرنا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اور ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہ تھی کہ میں ان اوراق کو دیکھوں۔ بالآخر میں نے اس روزن کو کھولا اور ان ورقوں کو نکالا۔ ان میں لکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ان کی جائے ولادت مکہ اور ان کا مقام ہجرت مدینہ ہے۔ وہ نہ بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں۔ وہ عفو درگزر سے کام لیں گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ ان کی زبانیں حمد و سپاس میں سرگرم۔ وہ دشمنان دین کے مقابلے میں اپنے نبی کی مدد کریں گے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کو دھوئیں گے اور نصف کمر پر تہبند باندھیں گے۔ خدا کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور وہ باہم اتنے رحیم و کریم ہوں گے جس طرح ماں جائے بھائی باہم رفیق و شفیق ہوتے ہیں، اور وہ لوگ قیامت کے دن تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا میں ٹھہرا رہا، مجھے اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کرنے کے لیے ثبوت مل جائے۔ اس کے بعد مجھے خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں اور ان کا لشکر ہمارے علاقہ کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا، میں ان کے دین کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک میں ان کے اقوال و اعمال کو نہ دیکھ لوں۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ عامل ہماری طرف آئے اور میں نے ان کے اندر وفائے عہد اور وہ جملہ علامات دیکھ لیں تو جان گیا کہ یہ وہی امت اور وہی لوگ ہیں جن کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ ایک رات میں اپنے مکان کی چھت پر تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے ایک شخص کلام الہی کی آیت تلاوت کر رہا ہے۔ ترجمہ: اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑیں کچھ منہوں کو۔ سورہ نساء۔ جب میں نے اس آیت کو سنا تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے منہ کو میرے گدھے کی طرح بنا دیں۔ اس وقت میری بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح سورج طلوع ہو جائے اور کاش ابھی صبح ہو جائے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں مسلمانوں کے پاس گیا۔ اس روایت کو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق حضرت مسیب بن رافع وغیرہ حضرت کعب سے نقل کیا ہے۔ ابو نعیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد، تمہارے بعد جلد ہی ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صادق ہے۔ نہ اس پر میرا کبھی غضب ہوگا اور نہ وہ کبھی میری نافرمانی کرے گا۔ میں اس کے سبب اس سے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کر دوں گا
اس کی امت مرحومہ ہے، میری بخشش اور ان پر بہت ہوگی، ان میں سے بعضوں پر بعض بخششیں انبیاء علیہم السلام کی مانند ہوں گی۔ میں ان پر ایسے فرائض لازم کروں گا جو انبیاء علیہ السلام پر کیے ہیں۔ وہ امت قیامت کے دن اس شان سے آئے گی کہ ان کا نور انبیاء کرام علیہم السلام کے نور کی مانند ہوگا، اور یہ نور اس عائد کردہ فرض کی وجہ سے ہوگا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح نماز کے لیے طہارت کریں گے اور مثل انبیاء کرام علیہم السلام کے غسل جنابت کریں گے، اور انبیاء علیہم السلام کی طرح ہر نماز کے لیے طہارت کریں گے، اور مثل انبیاء کرام علیہم السلام کے دین حق کی مدافعت اور اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، اور میں ان کو ایسی فضیلت دوں گا جو میں نے دیگر کسی امت کو نہیں دی ہے، اور ان کی خطا اور نسیان پر گرفت نہ کروں گا۔ بیہقی۔ حساب و کتاب اور عذابوں سے محفوظ۔ حضرت فلتان بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم نے توریت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا انجیل بھی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو قسم دے کر کہا، کیا تم نے توریت اور انجیل میں میری صفت پڑھی ہے؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی مانند اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کی مانند ہیبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی مانند ظہور ہونے کا حال ہم نے پڑھا ہے، مگر ہمیں امید ہے کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ نبی موعود شاید آپ ہی ہوں۔ پھر جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن پر کچھ حساب کتاب اور عذاب نہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً میں ہی وہ نبی ہوں، اور جس امت کی تم نے تعریف بیان کی ہے وہ میری ہی امت ہے، اور وہ 70,000 سے بہت زیادہ ہیں۔ طبرانی، بیہقی، ابو نعیم، ابن عساکر۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔